الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ایک بار سارے بلند آواز سے پڑھ لیجئے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الحمدللہ ہماری ماہانہ محفل ذکر سال میں 11 محفلیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک محفل آ جاتی ہے رمضان شریف میں، تو رمضان شریف میں چونکہ اور بہت ساری محافل ہوتی ہیں اس لیے رمضان شریف میں محفل نہیں ہوتی، لیکن اتفاق سے اس سال ہماری 12 محفلیں ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ وہ اس طرح کہ جو مارچ کی محفل تھی وہ شعبان کے آخر میں آ گئی، اور اپریل کی جو محفل ہے وہ آ رہی تھی پچھلے جمعہ کو، تو وہ ہم نے ایک جمعہ آگے کر لیا، تو انشاءاللہ ہماری اس سال 12 کی 12 محفلیں اللہ کے کرم سے ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آج ہم نے عنوان رکھا ہے حب قرآن کانفرنس۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں اس عنوان سے کچھ نہ کچھ باتیں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا ایشو کریٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل، کالج یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹس جو ہیں، ان کی ذہنی نشو و نما ایسی کی جا رہی ہے کہ غیر محسوس طریقہ سے انہیں قرآن مجید کے مخالف بنایا جا رہا ہے۔ کبھی ہیومن رائٹس کے نام پر، کبھی وومن رائٹس کے نام پر، کبھی چائلڈ پروٹیکشن کے نام پر، مختلف ناموں کے ساتھ وہ قاعدے، وہ کلیے، وہ عقلی دلائل سمجھائے جاتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید سے متصادم ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ سائنس دیکھو ایک اٹل حقیقت ہے، اور سائنس کو دنیا مان رہی ہے، سبھی مان رہے ہیں، مسلم سائنسدان بھی، کافر سائنسدان بھی، اور قرآن مجید جو ہے یہ سائنس کے خلاف ہے، یا سائنس کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ قرآن مجید بذات خود سائنس کی بہت شاندار کتاب ہے، اگر کوئی پڑھنے والا ہو صحیح، سمجھنے والا ہو صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید اور سائنسی حقائق کے حوالے سے کچھ باتیں سادہ انداز میں عرض کروں گا۔ ہمارے اسلاف بزرگوں کی تحقیقات ہیں، کوئی نئی تحقیق میں لے کر نہیں آیا، بس جو پہلے تحقیقات ہو گئی ہیں ان کو ایک ترتیب میں لا کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، تاکہ وہ سمجھ جائیں اور ان کا قرآن مجید پر ایمان مضبوط ہو جائے، اور ان کے ذہنوں میں یہ جو خیال ڈالا جا رہا ہے کہ یہ آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے، یہ پرانی کتاب ہے، 1400 سال پرانی کتاب ہے، اب یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ خیالات ذہنوں سے صاف ہو جائیں اور قرآن مجید کے ساتھ ہماری محبت کامل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی قرآن مجید کی وابستگی میں جینے کی، مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر میں بھی اسی قرآن مجید کی روشنی عطا فرمائے، کل محشر کے میدان میں بھی اسی قرآن مجید کی روشنی عطا فرمائے۔ پل صراط پر جب ہم نکمے حضور کے غلام جا رہے ہوں، قرآن مجید کی روشنی ساتھ ساتھ ہو اور پیچھے پیچھے حضور کی رب سلم کی دعائیں ساتھ ہوں انشاءاللہ۔
یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، جس کائنات میں ہماری زمین ہے، یہ کیسے وجود میں آئی؟ سائنسدانوں کے ایک گروپ نے اس پر خوب تحقیق کی اور تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ انہوں نے کہا مختلف گیسز تھیں، دھوئیں تھے اور مختلف دھاتوں کا مجموعہ تھا، یہ سب کچھ مختلف دھاتوں کا مجموعہ تھا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور یہ الگ الگ حصوں میں چیزیں تقسیم ہو گئیں، جس سے سورج، چاند، ستارے اور دیگر چیزیں وجود میں آ گئیں، یہ کہکشائیں، یہ سب کچھ بن گیا۔ اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، اس تحقیق کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ پڑھا ہے آپ نے، بچوں نے پڑھا ہے کالجز کی بکس میں، اسکول کی بکس میں بھی۔ یہ بگ بینگ تھیوری جو تھی، جن سائنسدانوں نے پیش کی، جنہوں نے یہ دریافت کی، تحقیق کی، بہت بڑی تحقیق تھی۔ 1970 میں یہ تحقیق ہوئی ہے اور یہ غیر معمولی تحقیق تھی۔ دنیا حیران رہ گئی کہ واقعی بات بنتی تو ہے، اور یہ اتنی بڑی تحقیق تھی کہ یہ تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو نوبل پرائز ملا۔ تو یہ تحقیق کب ہوئی؟ 1970 میں، یاد رہے گا۔ 1970 میں یہ بات معلوم ہوئی سائنس کو، سائنسدانوں کو۔ جو بات اتنی تحقیق کے بعد، اتنی محنت کے بعد 1970 میں اس دنیا کو پتہ چلی، میرے لجپال آقا کی زبان حق ترجمان سے قرآن کی صورت میں 1400 سال پہلے بیان ہو چکی ہے۔ سنیے قرآن۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، بند تھے؟ یہ سب کیا تھے؟ کانتا رتقا، ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، ہم نے انہیں کھول دیا۔ بھئی تم 1970 میں بتا رہے ہو، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے تو 1400 برس پہلے بتا دیا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اس تھیوری کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی آیت میں ایک اور بڑی زبردست بات ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر جاندار کے سیل میں، سیل ہمارے جسم کی بنیادی اکائی ہے۔ ہمارے جسم میں کھربوں سیلز ہیں، وہ سیلز مل کر ہمارا جسم بناتے ہیں، ہماری باڈی بنتی ہے۔ تو ہمارے جسم کی بنیادی اکائی، جیسے کسی بلڈنگ کے سٹرکچر کے لیے بنیاد ایک اینٹ ہوتی ہے نا، ایسے ہمارے جسم کی بنیاد سیل ہے۔ اور ہر ہمارے جسم کے اندر سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں سیلز موجود ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر جاندار کے سیل میں 80% پانی ہے۔ 80% کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور ہر جاندار چیز 50 سے 90% پانی پر مشتمل ہے۔ یہ سائنس آج بتا رہی ہے۔ لیکن اسی آیت کے اگلے حصہ میں ہمارے آقا نے ہمیں بتا دیا، کیا ارشاد ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ بھائی اس علاقے میں قرآن اترا ہے جہاں لق و دق صحرا ہے،
جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، جہاں لوگ مسافر اونٹ پانی کی شدت کی وجہ سے صحراؤں میں مر جایا کرتے تھے، ریگستانوں میں، اور اگر کوئی کنواں ہوتا تو اس کنویں پر جھگڑے ہوا کرتے تھے، وہاں لوگوں کو کیا پتا کہ پانی سے کیا بنا ہے اور پانی سے کیا کچھ بنا ہے. وہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اللہ کا یہ کلام نازل ہوا ہے. اب اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر پھر ایک بار سن لیجئے گا اس کو، مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کو اس کے سننے میں کتنی لذت آ رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. میرا رب 1400 برس پہلے بتا رہا ہے، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے قرآن پر؟ جو تمہاری سائنس آج بتا رہی ہے ہمارا قرآن 1400 سال پہلے بتا گیا. بوٹنی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، آج پتہ چل رہا ہے کہ پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، پودوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. اب پتہ چل رہا ہے نا. سنیں 1400 برس پہلے قرآن نے کیا بیان کیا ہے. یہ سورہ طٰہٰ ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، فرعون کے دربار میں فرعونیوں کو بتا رہے ہیں رب کو مانو. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے رب تو فرعون ہے. فرعون کہتا خدا تو میں ہوں. فرمایا نہیں نہیں، رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے اس سے ازواجا. زوج جانتے ہیں نا آپ، زوجہ، زوج شوہر، زوجہ بیوی، تو زوجہ مل کر بنتے ہیں ازواجا من نبات شتى. فرمایا پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. سنتے جائیے کیسا رب کریم نے ہمیں کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا ہے. کسی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمپلیکس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان غریب سہی، ہم گنہگار سہی، ہم میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں. ہم نے در مصطفیٰ کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا، بڑے گناہ کیے، بڑی غلطیاں کی. ہم غلط ہیں، خدا کی قسم ہمارا قرآن غلط نہیں ہے. ہم میں کمیاں ہیں، ہمارے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ لاریب کتاب ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ رب کا کلام ہے. یہ تب بھی سچ تھا، یہ آج بھی سچ ہے، یہ قیامت تک سچ رہے گا، اور یہ جیسے ہے ویسے ہی رہے گا. اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا رب فرما رہا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. ہم روشنی کس سے لیتے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں. چاند بھی تو چمکتا ہے نا، اس سے بھی تو روشنی ملتی ہے. ظاہر ہے جیسے سولر کی روشنی ہے، اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو لونر انرجی سے بھی تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو چاند بھی تو روشن ہے نا، لیکن چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج کی روشنی اپنی ہے. سورج کے اندر ہر وقت جلنے کا عمل جاری رہتا ہے.
جس کی وجہ سے وہ روشن بھی ہے، تپش بھی ہے اس کے ساتھ۔ تو سورج خود جل رہا ہے جبکہ چاند سورج کی روشنی لے کر چمک رہا ہے۔ سورج کی روشنی اس پر پڑ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند ہمیں روشنی دے رہا ہے، لیکن در حقیقت چاند کو روشنی مل رہی ہے سورج سے، یہ خود روشن نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات سائنسدانوں کو کب پتہ چلی؟ 50 سال پہلے۔ بہت پیچھے چلے جائیں تو 100 سال بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ شاید 200 سال پہلے بھی یہ پتہ تھا، لیکن ہمارے قرآن نے، میرے آقا کی زبان حق ترجمان نے 1400 سال پہلے یہ کلیہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اور ایک بار نہیں بیان ہوا، یہ بار بار بیان ہوا ہے، لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج کو چراغ بنایا۔ سراج سورج کو کہا، چراغ جل رہا ہوتا ہے تو وہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، تو سورج کو کہا سراج۔ اور چاند کو جلنے والا نہیں کہا، چاند کو کیا کہا؟ قمرم منیرا، روشن بنایا ہم نے چاند کو۔ تو منیر جو ہوتا ہے یہ خود روشنی دینے والا نہیں ہوتا، یہ روشنی لے کر روشن کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارا قرآن 1400 برس پہلے بیان کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یاد رہیں گی نا یہ آیتیں؟ ایمان مضبوط دیکھیں، ہمارے لیے تو یہ کافی ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں جو لکھا ہے، عقل میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ لیکن جب کوئی عقلی دلائل دے کر قرآن کی مخالفت کر رہے، میرے مصطفیٰ کریم کی مخالفت کرے، حضور کے دین نظام مصطفیٰ کی مخالفت کرے، تو پھر اس کو بتانا اگر عقلی دلائل چاہیے، ہمارا قرآن عقلی دلائل سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اچھا، بارش کیسے ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے بہت محنت کی سر برنارڈ پیلسی نے 1580 میں۔ یہ جو ہمارا پانی کا سائیکل سسٹم ہے اس کو متعارف کروایا۔ وہ کیسے؟ اس نے بتایا کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بخارات کو پھر ہوائیں لے کر جاتی ہیں، تو پھر یہ ہواؤں کے ساتھ مل کر یہ بخارات بن جاتے ہیں بادل۔ پھر ہوا اس کو پش کرتی ہے، دھکیلتی ہے، کھینچتی ہے، اور کھینچ کر مختلف مقامات پر لے جاتی ہے۔ پھر یہ بادل پھیل جاتے ہیں، کبھی اس علاقے میں چلے گئے، کبھی اس علاقے میں چلے گئے، اور جہاں پھر یہ پہنچتے ہیں وہاں سے پھر برسنے لگتے ہیں۔ قطرہ 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 بارش آتی ہے، اور پھر قطرے قطرے مل کر موسلا دھار بارش، اور کبھی کن من، کبھی رم جھم، کبھی کس طرح کی بارش بن جاتی ہے۔ اور پھر اس بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے، ندی نالے پھر بھر جاتے ہیں، اور پھر یہاں پانی آگے رواں ہو جاتا ہے، زمینوں کو سیراب کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کب سر برنارڈ پیلسی نے 1580 میں یہ دریافت کیا اور اس کو بیان کیا، اور ہمارے قرآن نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، کم و بیش 10 بار اس سسٹم کو بیان کیا ہے۔ سنیے قرآن۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں۔ ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرف چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا
فترى الودق يخرج من خلاله، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بیان ہوتا ہے اور بے شک وہ اس پانی کے نازل کیے جانے سے پہلے ضرور مایوس تھے۔ پھر آگے بہت حکمت سے لبریز بات ارشاد ہو رہی ہے۔ یہ سارا سائیکل بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا دلیل، اس دلیل سے فرمایا پس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحی الموتى، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اے انسان دیکھ کیسے کہاں سے سمندر سے بخارات اٹھے، ہواؤں کے ساتھ بادل ملے، کہاں کہاں پہنچے، کہاں سمندر، کہاں سینکڑوں میل، کبھی ہزاروں میل دور بادل پہنچ جاتے ہیں، وہاں پانی برستا ہے۔ وہ کھیت، وہ زمین جہاں کچھ سبزہ نہیں، جہاں کوئی چیز اگنے والی نہیں، وہاں تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے، پھر برستا ہے تو وہ جو بنجر زمین تھی سرسبز ہو جاتی ہے، زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ اب گندم کی فصل تیار ہے، جب گندم کٹ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بالکل ویران نظر آتی، مردہ سی لگتی ہے، بس مٹی ہے براؤن کلر کی، کچھ سبزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر دانہ ڈلتا ہے، پھر پانی لگتا ہے، پھر وہاں سے سبزہ نکل آتا ہے۔ یہ زمین کی زندگی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے جیسے زمین کے مردہ ہونے کے بعد ہم زمین کو بارش سے زندہ کرتے ہیں، انسان ایسے ہی تو جائے گا مٹی میں، دفن ہو جائے گا مٹی میں، تیرے اجزاء مٹی میں مل جائیں گے، جیسے ہم نے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیا ہے، بالکل ایسے ہی ہم تمہارے ایک ایک جز کو جانتے ہیں، تمہارے جسم کے ایک ایک سیل کو جانتے ہیں، کہاں کہاں تمہارے اجزاء بکھرے کن چیزوں میں مل گئے ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سب کو اکٹھا کر کے پھر سے تمہیں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھا دیں گے۔ اللہ سورہ ملک شریف میں ارشاد ہے، بڑی اہم بات ہے، اسٹرونومی سے شغف رکھنے والے اسٹوڈنٹس جانتے ہوں گے، ہبل ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ یہ آج کی اس صدی کی باتیں ہیں۔ بہت زیادہ رقم خرچ کر کے یہ ٹیلیسکوپس بنائے گئے ناسا نے، اور پھر دیکھا کہ دنیا کا آغاز، اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ بڑی عظیم الشان پکچرز بنائی گئیں۔ ایک لمبا ٹائم چاہیے صرف اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ پر بات کرنے کے لیے، پوری ایک نشست چاہیے، پھر کبھی بات کریں گے۔ تو آج جب ماہرین فلکیات نے اس کائنات کی تصاویر دیکھی ہیں تو ان تصاویر کو دیکھ کر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اتنی خوبصورت کائنات، اور اس کائنات میں کہیں کوئی عیب تو نظر آ ہی نہیں رہا، کوئی بھی شے ایسی نہیں دکھ رہی جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہر چیز قدرت نے جہاں جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہی بنائی ہے، جہاں رکھنے کی تھی جو چیز قدرت نے وہاں رکھ دی۔ آج 21ویں صدی میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ یہ سب کچھ دکھا رہا ہے، اور 1400 برس پہلے میرے آقا کی زبان سے اللہ کا کلام کیسے جاری ہو رہا ہے۔ سنیے، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں پڑھنے لگا ہوں، سنیے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور. پہلے اس کا ترجمہ سنیے، سمجھیے، پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے مخاطب تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا. اس دور میں تو یہ نہیں تھی نا، اس دور میں تو ایسے کوئی انسٹرومنٹس، کوئی آلات نہیں تھے جس سے کہکشاؤں کو دیکھا جا سکے. اس دور میں تو بمشکل سورج اور چاند ہی کو دیکھا جاتا تھا نا، یا ستاروں کو دیکھا جاتا تھا، اور بس اتنا کام تھا کہ یہ ستارہ فلاں سمت میں، یہ فلاں سمت میں ہے. اگر سمندر میں سفر کرنا ہے یا صحرا میں سفر کرنا ہے تو اس ستارے کو اتنا اس سمت میں رکھیں گے تو آپ فلاں شہر میں جائیں گے، اور اتنا بائیں طرف رکھیں گے تو فلاں شہر میں جائیں گے. بس اتنی تحقیق تھی. لیکن اللہ اس دور میں کہہ رہا ہے کہ تو دیکھ، میں نے جو بنا دی ہے کائنات، اسپیس میں دیکھ، یہ ٹیلیسکوپس لگا اور دیکھ اور ڈھونڈ اور تلاش کر. میں رب تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی عیب نکال کے تو دکھا. دیکھ، اس میں پہلے ایک بار کہا تو دیکھ، پھر کہا دوبارہ دیکھ، تو اس میں کوئی شگاف نہیں دیکھے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فرمایا دیکھو اسپیس کو، آسمان کو دیکھو. پھر فرمایا پھر دیکھو. پھر فرمایا پھر بار بار دیکھو. ینقلب، قلب دل کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی پلٹنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ دل بھی بدل جاتا ہے نا. کبھی دل میں محبت ہوتی، کبھی نفرت ہوتی، کبھی کون سی کیفیت، تو دل بھی چونکہ بدلتا رہتا ہے تو قلب پلٹنے والی، پھرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. فرمایا اے انسان دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ. ارے بار بار دیکھ، دیکھتا رہا، تجھے رب کی تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. کیسا بنایا ہے رب نے جہان. اگلی آیت سنیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے. اچھا، ایک ٹیلیسکوپ پہلے بنی تھی، ایک بعد میں بنی تھی. جو پہلے بنی اس نے بھی وہی پکچر دکھائی، جو اب لیٹسٹ ہے اس نے بھی وہی پکچر دکھائی. لیکن جس نے بعد میں پکچر بنائی ہے اس کی پکچر اتنی خوبصورت ہے، آپ اس پکچر کا ایک کونا دیکھتے رہ جائیں، دیکھتے دیکھتے دل نہیں بھرے گا آپ کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے مزین کر دیا ہے، میں نے سجا دیا ہے. اے دیکھ انسان، دیکھ، بار بار دیکھ اور دیکھتا رہ. تیری نظر دیکھ دیکھ کر تھک کر نیچے آ جائے گی، اور تجھے رب کی بنائی تخلیق میں کوئی فرق اور کمی نظر نہیں آئے گی. بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان. اچھا چلیں، آپ کی محبت کی وجہ سے ایک اور مقام پڑھ دیتا ہوں. کیا پتا تھا کیسے انسان مارز وجود میں آتا ہے، کیسے نطفہ ٹھہرتا ہے؟ یہ 1400 برس پہلے کون جانتا تھا؟ میڈیکل سائنس آج جن چیزوں کو بیان کر رہی ہے قرآن نے 1400 برس پہلے بیان کر دی ہوئی ہیں. سنیے کیا ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تجھے پیدا کیسے کیا گیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. او رب کے نافرمان، رب کا در چھوڑ کر ادھر ادھر جانے والے، اور دیکھ تو صحیح تمہیں کیسے پیدا کیا، کہاں سے تجھے بنایا. سنیے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق. وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب. جو پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. انسان دیکھ تو صحیح،
کہاں سے تمہیں بنایا, کہاں تمہیں ٹھہرایا. اور پھر اس پروسیس کو بھی قرآن مجید نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ کیسے نطفہ ٹھہرا, پھر وہ خون جمع, پھر لوتھڑا بنا, پھر وہ ہڈی بنی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہڈیوں کو گوشت نے کور کر لیا. یہ ساری چیز قرآن کریم نے بیان کر دی 1400 برس پہلے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان جس نے تجھے وہاں سے بنا دیا ہے وہ بے شک تجھے ضرور لوٹانے پر بھی قادر ہے. جو پانی کی بوند سے تجھے بنانے پر قادر ہے, وہ بن جانے کے بعد جب تیری باڈی ڈیڈ ہو جائے گی اور تیرے اعضاء مٹی میں مل جائیں گے, وہ وہاں سے تجھے پھر اکٹھا کر کے دوبارہ کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے. یہ ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط رہے. یاد رکھیے یہ قرآن مجید فرقان حمید بڑی مضبوط کتاب ہے. سارا احساس کمتری کمپلیکس ختم ہو جائے گا اگر اس قرآن کو سمجھ لیں گے, اگر اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے. اور یاد رکھیں جب تک اس کو چھوڑے رہیں گے کبھی عزت نہیں ملے گی, بالکل عزت نہیں ملے گی, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, کون سی چیز کی کمی ہے؟ کیا دولت نہیں ہے, مال نہیں ہے, خزانے نہیں ہیں, بری بحری افواج نہیں ہے, بہترین ہتھیار نہیں, کون سی شے نہیں ہے عالم اسلام کے پاس؟ سب کچھ ہے. دنیا کی بہترین جغرافیہ والی زمین ہے, ساری نعمتیں موجود ہیں. اگر کچھ نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے, قرآن والے آقا کریم کا در مبارک چھوڑا ہے. جب اس کو تھام لیں گے انشاءاللہ عزت ملے گی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا, اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں ذلیل و رسوا فرما دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کا موقع ہے, بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. آپ نے بارہا سنا 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش کیا. سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے شہادت ہوئی یہ الگ داستان ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. جب سید الشہداء کے جسم اطہر کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بہہ رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ عالم تھا. آپ جانتے ہیں دکھ میں, غم میں اہم سے اہم بات بھی ہم بھول جاتے ہیں. انسان کی فطرت ہے, اس کا مزاج ہے. جب اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں, غم کی کیفیت سے دو چاروں بڑی اہم بات بھی بھول جاتا ہے. لیکن اس غم کی گھڑی میں بھی جب ایسا موقع آیا کہ ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کو اتارنا پڑا, دفن کرنا پڑا, غم کے اس عالم میں بھی حضور علیہ السلام نے پوچھا اچھا ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو آتا تھا؟ ان دونوں میں سے کس کس کو قرآن آتا؟ حضور اس کو بھی آتا تھا. اچھا زیادہ کس کو آتا تھا؟ حضور اس کو زیادہ. فرمایا پھر اس کا پروٹوکول ہے, اس کی عزت زیادہ, اس کو پہلے قبر میں لٹاؤ. اس موقع پر بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا کہ حامل قرآن کی شان کیا ہوتی ہے, قرآن والے کی عزت کیا ہوتی ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ارشاد خیر والی حدیث میں سب سے ٹاپ پر محدثین نے لکھا ہے. اور اس حدیث میں حضور جب خطاب کر رہے تھے تو حضور کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور انہیں فرما رہے تھے مخاطب ہو کے خیرکم خیرکم, تم میں اچھا کون ہے؟ صحابہ سے فرما رہے تھے جو پہلے ہی سب سے اچھے ہیں, جو مخلوق میں پہلے ہی سب سے اچھے ہیں. ساری مخلوق میں, ساری امت میں سب سے بہتر صحابہ ہیں, اور تمام امتوں کے صحابہ میں سب سے بہتر حضور کے صحابہ ہیں جو پہلے ہی بہتر ہیں نبیوں کے بعد. حضور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم میں خیر, تم میں بہتر کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے, جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے. بس اس میں شامل ہو جائیں, قرآن پڑھنے والے بن جائیں, قرآن سمجھنے والے بن جائیں, قرآن کریم سے پیار کرنے والے بن جائیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے تفسیر کی کلاس سٹارٹ کی تھی. اس وقت تو کوئی حوصلہ نہیں بڑھا تھا, کوئی بھی نہیں آیا پڑھنے کے لیے. تو پھر میں نے کیا کیا, اپنے بچوں کو بٹھا لیا جو ہمارے اسٹوڈنٹس پہلے سے پڑھ رہے تھے, ان کا تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر ان کو پڑھانا شروع کر دیا. لگے رہے الحمدللہ اب ہماری 7, 8,
جو درجے ہیں وہ اس شعبہ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ آپ سب کے لیے ہے، یہ تاجروں کے لیے، پروفیشنلز کے لیے جو باقاعدہ ٹائم نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ ہماری کلاس صبح کے ٹائم 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور اگلے ہفتے ہی ہماری یہ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ کوشش ہوگی 11 مہینوں میں پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہم پڑھا دیں۔ ضرور کوشش کیجئے، اس کے لیے آپ کو دعوت ہے۔ اور جو بہت شوق رکھتا ہو فہم قرآن کا، اس کے لیے پورا عالم کورس بھی موجود ہے۔ درس نظامی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اس کے لیے کم از کم جس بچے کو شامل کرنا ہے اس میں کم از کم وہ مڈل پاس ہونا چاہیے، اس کا بھی بہترین انتظام موجود ہے، اچھے اساتذہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کی کلاسز بھی انشاءاللہ اسی ہفتے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اور طالبات کے لیے، خواتین کے لیے تو 3 آپشن ہیں فہم قرآن کے۔ خواتین کے لیے صبح کی کلاس بھی ہے، خواتین کے لیے ظہر کے بعد کی کلاس بھی ہے، اور خواتین کے لیے ایک سنڈے کلاس بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، ہفتہ وار کلاس۔ ہفتے میں صرف اتوار کو کلاس ہوا کرے گی، اور اس میں 1 پاؤ قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جائے گی۔ شروع میں 1 پاؤ کی ہوگی، بعد میں نصف پارے کی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ رمضان المبارک تک اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو خواتین کے لیے 3 آپشن ہیں، مردوں کے لیے 1 آپشن ہے، صبح کے ٹائم کی کلاس۔ ضرور اس کی طرف توجہ کریں۔ اور جو بچے، جو نوجوان جو مڈل کر چکے ہیں، کم از کم میٹرک والے آ جائیں تو بہت اچھا ہے، مڈل والے بھی علوم اسلامیہ پڑھنے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اور عالم دین بننا سوکھا کام نہیں ہے، اجر بھی تھوڑا نہیں ہے، اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم دین کے رستے میں نکلا، جتنی دیر اس رستے میں ہے وہ اللہ کے رستے میں ہے۔ اور اسی ترمذی شریف کی طویل حدیث ہے، اس کے چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، جو علم دین کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کی راہوں میں پر بچھا دیتے ہیں، اور جو علم دین حاصل کرتا ہے، عالم بنتا ہے، اس کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ پرندے بھی دعا کرتے ہیں، جانور بھی دعا کرتے ہیں، چیونٹیاں جو بلوں میں رہتی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایک مقام پر فرم معلم الخیر اذا مات بکاء علیہ، جو معلم خیر جب دنیا سے جاتا ہے نا تو بکاء علیہ، روتے ہیں، طائر السماء والارض وحیتان البحور، زمین و آسمان کے پرند جانور وہ روتے ہیں اس کے غم میں کہ دین پڑھانے والا چلا گیا۔ حیتان البحور، اور جو دریاؤں کی مچھلیاں وہ مغموم ہو جاتی ہیں کہ ایک عالم اٹھ گیا دنیا سے۔ بڑا آسان ہے علماء کو گالی دینا، علماء کی مخالفت کرنا، لیکن بڑا مشکل ہے عالم بنانا۔ اللہ ہمیں عالم بنائے، یا عالموں کا طالب علم بنائے، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، یا ان کی خیر خواہی کرنے والا بنائے، بس اس سے آگے نہ بنائے، یعنی ان کا مخالف نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی کامل، سچی، سچی، کھری محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔